اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خواہران کو مناجات کی اس نشست میں خوش آمدید۔ الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے ہم نے ماہ مبارک رمضان کے اس فرصت کے لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان کے سحر کے ان اوقات میں دعا و مناجات سے استفادے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ آپ تمام دوستوں کے تعاون سے اور جو دوست ان کاموں کا انتظام کر رہے ہیں ان سب کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جیسا کہ عرض کیا ہے ہم نے آغاز کرنا تھا دعائے ابو حمزہ صومالی کا۔ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی، ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو 3 ائمہ کے اصحاب میں سے رہے ہیں اور تینوں ائمہ کے قریبی اور وفادار اصحاب میں سے۔ چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، اسی طرح 5ویں امام کا دور بھی انہیں نصیب ہوا اور 6ٹھے امام کا دور بھی ان کو نصیب ہوا۔ تو یہاں آج ہم آغاز کریں گے یہ دعا ابو حمزہ صومالی نسبتاً ماہ مبارک رمضان کے سحر کے اعمال میں ذکر ہے، اور انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے اس کو۔ جتنا آج کی نشست میں پڑھ سکے آج پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کو مکمل کریں گے۔ میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ مطالب کی طرف پوری توجہ رکھیں گے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ یہ دعا ابو حمزہ صومالی نے نقل کی ہے چوتھے امام سے، اور ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام رمضان المبارک کی راتیں نماز میں گزارتے اور سحری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ جس طرح دعائے کمیل مولا علی کے شاگرد اور آپ کے صحابی جناب کمیل ابن زیاد نخعی کی روایت ہے، اسی طرح یہ دعا چوتھے امام کے صحابی جناب ابو حمزہ صومالی نے نقل کی ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ میرے اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما۔ مجھے کہاں سے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے اے پالنے والے، جبکہ وہ تیرے سوا کہیں موجود نہیں، اور مجھے کہاں سے نجات مل سکتی ہے جبکہ اس پر تیرے سوا کسی کو قدرت حاصل نہیں۔ نہیں نیکی کرنے میں تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہوں، اور نہیں کوئی برائی کرنے والا، نہیں کوئی نیکی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے، نہیں کوئی برائی کرنے والا تیرے سامنے جرأت کرنے والا اور تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ خدایا نہ نیکی کرنے والا تیری رحمت اور مدد سے بے نیاز ہے، اور نہ ہی برائی کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو برائی کرنے والے کو فوراً سزا نہیں دے سکتا، بلکہ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے اس موضوع کو بیان کیا ہوا ہے کہ یہ اگر نافرمانوں کو جو مہلت ملتی ہے تو یہ مہلت دراصل ان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ شاید
احساس ہو اور پلٹ کر بارگاہ خداوندی میں لوٹ آئیں، اور یا پھر اپنے لیے مزید عذاب کو اس کا باعث بنے ان کے اعمال۔ اس کے بعد یا ربی کہا ہے امام نے، اور جو روایت ہے کہ اتنی مرتبہ کہا کہ جب تک سانس ٹوٹ نہیں گیا، ایک سانس میں جتنا کہا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب بھی میرے ساتھ کہیں گے، اور ایک سانس میں جتنا ہم کہہ سکیں، یا ربی کہنا ہے۔ یا ربی 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 یا رب۔ اے پالنے والے، میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اور اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے قرض کا طالب ہو تو کنجوسی کرتا ہوں۔ یعنی خدا نے جیسا کہ قرآن میں کہا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، خوبصورت قرض دے کہ اللہ اس کو دگنا کر دے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ تو یہاں کہ خدا جب میں تجھ سے کچھ مانگتا ہوں تو مجھے عطا کر دیتا ہے، لیکن جب تو طلب کرتا ہے مجھ سے کہ تیری راہ میں خرچ کروں، اپنے واجبات ادا کروں، صدقات کروں، معاشرے کی ضرورتیں پوری کروں، تو اس وقت میں بخل سے کام لیتا ہوں، میں تو کنجوسی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ یعنی خدا کو پکارنا جب چاہیں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے قرآن و روایات کی روح سے، کہ جیسے خدا کو ڈائریکٹ پکارنا، خدا سے ڈائریکٹ مانگنا یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہماری شکل ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اللہ سے ڈائریکٹ راز و نیاز کریں؟ عزیز من، ایسا غلط ہے اگر ایسا سوچتے ہیں تو۔ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، معصومین کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ اپنی جگہ الگ واقعی موضوع ہے، لیکن جیسا کہ امام علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ جب چاہوں اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ لہٰذا خود خدا کو ڈائریکٹ پکارنا اور خود خدا سے راز و نیاز کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسا کہ عرض کیا، واسطہ پیش کرنا، وسیلہ پیش کرنا، اس کی اپنی جگہ ہے، تو وہ بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتا، اور اگر امید رکھوں بھی تو وہ میری امید پوری نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی، اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ مجھے ذلیل کرتے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ اللہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے،
اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کو بندے گناہگار کی توبہ کا انتظار رہتا ہے۔ عزیزان من، خدا نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ، مثال کے ساتھ پیش کیا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، اور خدا نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 70 ماؤں جتنی محبت جوڑ دی جائے تو خدا کی محبت بن جائے گی نا۔ 70 کا وہی اصل میں کثرت کے لیے ہے کہ تم ایک ماں کی محبت کو دیکھو، اس سے کئی گنا زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ہی تو ہے نا کہ خدا کا موقع دینا۔ خدا قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندے پر عذاب کرے، اپنے بندے کو سزا دے، اپنے بندے کی غلطیوں کے اوپر مواخذہ کرے، لیکن مہلت دینا اور پھر توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھنا، یہ محبت نہیں تو کیا ہے خدا کی؟ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ بس میرا رب میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ قابل تعریف ہے، اور وہ میری حمد کا زیادہ حقدار ہے۔ اے معبود، میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں، اور امیدوں کے چشمے تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں۔ ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہنا آزاد و روا ہے، یعنی ہر امیدوار تیرے فضل سے مدد طلب کر سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، آزاد ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر تیرے فیصلے پر راضی رہیں کہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اگر اس پر میں راضی اور خوش ہو جاؤں، تو یہ راضی ہونا اللہ کے فیصلے پر یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے کس چیز کا، یہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے کا اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا۔ یعنی انسان اگر اللہ کے دیے پر راضی نہ رہے اور پھر ہاتھ پھیلائے، پھر دوسروں کے سامنے سوال کرے، دست سوال دراز کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود غرض مالدار اور کنجوسوں کی روک ٹوک، کہ انسان دیں گے تو کم دیں گے اور دینے کے بعد احسان جتائیں گے، اور انسان کو جیسے کہ بہت بڑا احسان کیا ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر۔ اور اس میں بس ضمن ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں، انسان کوشش نہ کرے، انسان کام نہ کرے۔ انسان محنت کرے، جتنی محنت کا اس کے پاس گنجائش ہے، جتنے کام کی اس کے پاس گنجائش ہے، وہ ضرور کرے، عملی حرکت کرے، اس کے بعد جو خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ بس تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے، اور تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں ہے، مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ بعض عجیب ہے، یعنی خدا تو دور نہیں ہے، تو اپنے بندوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا سے دور نظر آتا ہے تو وہ اپنی گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال نے اس کو خدا سے دور کر رکھا ہے۔
لیکن اگر وہ پلٹنا چاہے، لیکن اگر وہ لوٹنا چاہے، تو جیسے کہ پچھلے جملے میں آیا، تو تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے، بس ایک دفعہ پلٹنا ہے، خدا سے مغفرت طلب کرنی ہے، سچے دل سے معافی طلب کرنی ہے، اور آئندہ ان برائیوں کی طرف نہیں جانا، پھر آسان ہے خدا کی طرف پلٹنا۔ بس جن کے لیے مشکل لگتا ہے تو خدا کی طرف پلٹنا مشکل نہیں ہے، ان برے اعمال کا ترک کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل لگتا ہے۔ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری سنے، اور نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر امید ہے، اعتماد ہے۔ تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں، اور تو ہی صرف یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یہ قرآن کی آیت کو امام علیہ السلام نے اس دعا کے اندر اس کو شامل کیا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ امام کہتے ہیں کہ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور اے میرے سردار، یہ بات تیرے شایان شان نہیں، تیرے شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے اور عطا نہ کرے۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے، اور اپنی مہربانی اور نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، اب خود آپ اندازہ کریں، عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مکتب اہل بیت توحید کے بارے میں کس قدر غنی ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ توحید مکتب اہل بیت میں بیان ہوئی ہے۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کسی مکتب کے اندر توحید کی یہ موضوعات موجود نہیں ہیں، اور افسوس اور پریشانی کا اور لمحہ فکریہ اس وقت ہے کہ جب اتنے بہترین مطالب توحید کے ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری توحید کمزور ہو، ہمارا عقیدہ توحید، نظریہ توحید کمزور ہو، یہ انتہائی افسوسناک موقع و مرحلہ ہے۔ لہٰذا اس طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے، اور ان دعاؤں کے اندر بھی آپ لوگ متوجہ رہیں کہ جتنا خدا سے بات کی جا رہی ہے، جس طرح خدا سے کلام کیا جاتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں ساتھ ساتھ جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کس قدر توحید کا عمل دخل ہے، کتنا ہم خدا سے نزدیک ہیں۔ اے اللہ، اب دیکھیے گا دعا کا لب و لہجہ، اے اللہ، جب میں بچہ تھا تو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے شہرت عطا کی، لوگ مجھے جاننے لگے، لوگ میرا احترام کرنے لگے، لوگ مجھ سے میرے ساتھ بات کرنے لگے، میرے ساتھ دوستی کرنے لگے۔ تو نے مجھے جب جوان ہوا، تو نے مجھے بڑا ہوا تو نے مجھے شہرت عطا کی، پس اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے اپنے احسان، نعمت اور عطا سے پالا، اور آخرت میں مجھے اپنے عفو و کرم کا اشارہ دیا ہے، اے میرے مولا، میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنما ہے، اور میری تجھ سے محبت تیرے سامنے میری سفارشی ہے، اور مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر بھروسہ، اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پر اطمینان ہے۔ یعنی خدایا، اس توحید کے بارے میں میری معرفت نے میری رہنمائی کی،
میری عقل جو تسلیم کرتی ہے تیری توحید کو، میری رہنمائی کی اس نے، اور جو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ میری سفارشی ہے تیرے نزدیک، اور مجھے اپنے اس رہبر پر بھروسہ ہے کہ جو مجھے تیری طرف لے جانے والے ہیں، اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پر اطمینان ہے، یعنی رسول اللہ پر، معصومین پر۔ اے میرے سردار، میں تجھے اس زبان سے پکارتا ہوں جو گناہ کی وجہ سے لکنت کرتی ہے، پالنے والے، میں اس دل سے راز گوئی کرتا ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا۔ اے پالنے والے، میں تجھے پکارتا ہوں لیکن سہما ہوا، ڈرا ہوا، چاہتا ہوا، امید رکھتا ہوا، یعنی ادعوک یا ربی راہبا راغبا راجیا خائفا اذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت واذا رأيت كرمك طمعت فإن عفوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم۔ جب میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبراتا ہوں، اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو آرزو بڑھتی ہے۔ بس اگر تو مجھے معاف کرے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب دے تو بھی تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر تو مجھ پر عذاب کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ تو ظالم ہوگا، تیرا عذاب کرنا عین عدل ہے۔ یعنی میں نے خود کو اس قابل بنا دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا دیا تھا کہ مجھ پر عذاب ہوتا۔ اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہیں وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرأت میں تیرا جود و کرم ہی میری حجت ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میرا سہارا تیری ہی مہربانی اور نرم روی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو مجھے مایوس نہ کرے گا۔ بس میری امید بر لا اور میری دعا سن لے۔ اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر، اور جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلند تر، یعنی خدایا، میں اگر اپنے گناہوں اور خطاؤں کے باوجود تجھے پکارتا ہوں تو اس میں جو میرا حوصلہ بڑھایا ہے وہ تیرے فضل و کرم نے بڑھایا۔ میں اپنے گناہوں کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں تو میرے اندر مایوسی والی کیفیت آتی ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، لیکن جب میں تیری رحمت اور تیرے فضل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو پھر مجھے امید بنتی ہے کہ تو یقیناً مجھے معاف کرے گا۔ بس شرائط جو ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہیں کہ بھئی اگر میں واپس آؤں تیری طرف، چھوڑ کے آؤں برے راستے کو، بری عادات کو، برے اعمال کو، اگر چھوڑ کے واپس آ جاؤں تو میرے پچھلے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر عذاب نہیں کرے گا اگر میں واپس آ گیا تو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس میری امید بر لا، میری دعا سن لے۔ اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر، اور جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلند تر۔ اے میرے آقا، میری آرزو بڑی اور میرا عمل برا ہے، بس اپنے عفو سے کام لے کر میری آرزو پوری فرما، اور برے عمل پر میری گرفت نہ کر، کیونکہ تیرا کرم گناہگاروں کی سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے، اور تیرا حلم کوتاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے۔ اور اے میرے سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما۔ یعنی خدا، وہیں آپ نے قرآن میں بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ جو خدا سے اچھا گمان رکھے، قدرت الہی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک رکھتی ہے۔ اسی لیے یہاں کہا کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور اپنے عفو سے مجھ پر عنایت فرما۔ اے میرے رب،
مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانپ اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے۔ اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، تو ضرور گناہ سے دور رہتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں، یعنی دیکھیں خدا، اگر مجھے پتا چلتا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں، اگر مجھے پتا چلے کہ میرا گناہ دیکھنے والا انسانوں میں سے بھی کوئی ہے تو میں گناہ سے بچوں۔ حتیٰ کہ انسان اگر کوئی غلطی گناہ کرنے لگے تنہائی میں اور اسے لگے کہ کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے تب بھی وہ اس گناہ سے بچتا ہے، اسی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا کہ اگر، اور اسی طرح جلد سزا ملنے کا ہوتا خوف تب بھی گناہ نہ کرتا، لیکن خدا سے امید وہی ہے کہ خدا جلد سزا نہیں دیتا، خدا کی عادت نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں دیکھیں کس انداز کے ساتھ، اگر مجھے جلد سزا کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتا۔ اچھا، یہ جو میری کیفیت ہے کہ کوئی مجھے دیکھتا تو میں گناہ نہ کرتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کمتر اور جاننے والوں میں کم رتبہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے خدایا کہ میں اگر انسانوں کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ سے بچتا تو مجھے تیرے دیکھنے کا یقین نہیں ہے یا میں تجھے ان سے کمتر سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے خدا۔ اے میرے پروردگار، اس وجہ سے نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کمتر اور جاننے والوں میں کم رتبہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے اے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش، سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا، عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کا معاف کرنے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھانپتا ہے اور اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ بس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے، تیری حمد ہے کہ تو توانا ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے، اور میرے ساتھ تیری نرم روی ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے۔ میری پردہ پوشی کرنا مجھ میں حیا کی کمی کا موجب بنا ہے، اور تیری وسیع رحمت اور عظیم عفو کی معرفت کے باعث میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطا والے، اے قدیم احسان والے۔ یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایک جلیل القدر اور طویل دعا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اسی انداز میں اپنے اس ٹائم کے اندر جتنا پڑھ سکے ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک گزارش جو اکثر میں کر رہا ہوں کہ دعاؤں کے مطالب کی طرف متوجہ رہیے گا، اور یہی ذریعہ ہے ہم اپنے نظریات کو، ہم اپنی توحید کے عقیدے کو مزید پالش کر سکتے ہیں، اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اگلے مراحل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا دعاؤں کے مطالب کی طرف متوجہ رہیے گا، اور یہاں جس دعا کو ہم پڑھتے ہیں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم دعا سلامتی و زبان سے اختتام کریں گے۔ سوال اگر کوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، دعا سلامتی و زمان سے اختتام کرتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ کے لیے جو اعلان ہم کر رہے ہیں کہ رات 8 سے 9 درس قرآن ہوتا ہے، اور یہ 4:15 سے 4:45 تک دعا و مناجات کی نشست، آپ کو انشاءاللہ دعوت ہے کہ آپ ان دونوں میں ضرور شامل ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کو قرآن کی تلاوت اور اللہ سے راز و نیاز کے ساتھ ہمارے ساتھ ان امور میں شامل ہو جائیں۔ دعا سلامتی میں زمان سے اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة،
وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.